الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. محترم حضرات، ہمارے دین اسلام میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو مانے اور جن کو سمجھے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں بن سکتا. وہ باتیں اسلام کی بنیادی ہیں جن کو شریعت میں عقائد سے یاد کیا جاتا ہے. اس لیے آج میں آپ کے سامنے اسلام کی بنیادی عقیدوں پر مختصر سی بات کروں گی تاکہ ہم اس بارے میں کبھی کسی طرح کی غفلت نہ کریں. محترم حضرات، اسلام کی بنیادی عقیدے 7 ہیں جن کو ایمان مفصل میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ترجمہ: میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر کہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. ایک انسان کے مسلمان ہونے کے لیے ان 7 باتوں کا ماننا اور سمجھنا ضروری ہے، ورنہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے اب میں آپ کے سامنے ان 7 چیزوں کا الگ الگ مطلب بیان کروں گی. پہلا عقیدہ: اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ ہر چیز کو سننے والا ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. دنیا میں ہر کام اس کے اختیار اور ارادے سے ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی کام اس کے اختیار اور ارادے سے باہر نہیں. دوسرا عقیدہ: فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان رکھتی ہوں اس بات پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی سب سے نیک اور پاکیزہ مخلوق ہے جو نور سے بنے ہوئے ہیں، ہماری نظر سے غائب ہے. ان کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. فرشتوں کے ذمے بہت سے کام ہوتے ہیں، وہ کبھی کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جس کام میں لگا دیا انہی میں لگے رہتے ہیں. تیسرا عقیدہ: اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں پر مختلف صحیفے اور کتابیں اتاری. صحیفے اور کتابیں اللہ کے حکم کو بتاتی ہیں. آسمانی سب صحیفے اور کتابیں سچی اور برحق ہے، لیکن اب صرف قرآن مجید ہی اپنے اصلی حالت پر محفوظ ہے. باقی کتابوں کو ان کے ماننے والوں نے بدل ڈالا. قرآن مجید نے کی ساری کتابوں کے حکم کو ختم کر دیا اور اب قیامت تک صرف قرآن مجید کا ہی حکم چلے گا. چوتھا عقیدہ: رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا. رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان رکھتی ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے رسول اس دنیا میں بھیجے. انسانوں میں سے اللہ کے وہ خاص بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہو، انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں. ہم تمام نبی اور رسولوں کو سچا مانتے ہیں. تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں ہوتا. نبی اللہ کی دی ہوئی صحیفے اور کتابوں کے حکم بندوں تک پہنچاتے ہیں. کسی بھی نبی اور رسول کو جھوٹا ماننے سے ایمان باقی نہیں رہتا. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور صاحب نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی نہ ماننا بھی کفر ہے. معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، کوئی امام یا ولی معصوم نہیں ہوتا. پانچواں عقیدہ: آخرت کے دن پر ایمان لانا. آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان رکھتی ہوں اس بات پر کہ ایک دن یہ ساری دنیا ختم کر دی جائے گی. اس کا وقت متعین ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی سوا اور کوئی نہیں جانتا. اسے قیامت بھی کہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں وہ سب وقت آنے پر ضرور ظاہر ہونے والی ہیں. ان میں سے چند نشانیاں یہ ہیں: پہلا، دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے. دوسرا، لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے. تیسرا، گانے بجانے اور ناچنے کی زیادتی ہو جائے. چھٹا عقیدہ: تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھی اور بری چیز کے لیے اللہ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے اور اللہ کے اسی مقرر کیے ہوئے اندازوں کو تقدیر کہتے ہیں. ہم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کرنا اور اس پر راضی رہنے پر ہمارا ایمان ہے. ساتواں عقیدہ: مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے
ہونے پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں دل سے یقین رکھتی ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. ترازو کھڑی کی جائے گی, بھلے اور برے عمل تولے جاویں گے, ان کا حساب ہوگا. نیک لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور گنہگاروں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. محترم حضرات, پورے اسلام کے بارے میں ایک مسلمان پر یہ ماننا ضروری ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے. اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں, ان مذاہب کو ماننے والا اللہ کا نافرمان اور منکر ہے. چاہے یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو یا ان کے علاوہ دوسرے لوگ, مرنے کے بعد ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, چاہے انہوں نے دنیا میں رہ کر اچھے کام ہی کیوں نہ کیے ہو. کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک قبول کیا جانے والا مذہب اسلام ہی ہے. اسی لیے اس بارے میں ہم مسلمانوں پر ذرہ برابر نرمی رکھنا یا دوسرے مذہبوں کو ماننے والوں کو صحیح سمجھنا یا ان کے رسم و رواجوں کو منانا کل قیامت کے دن سزا کا سبب بنے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں جہنم میں ڈالے گا. آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ دین کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.